آج 27 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن اللہ کی لاڈلی صورت صرف 41 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ جب تک آزماؤ گے نہیں، یقین نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کی 27 تاریخ آخری جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کے گھر اور گھر کے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے، اور جو شخص یہ سورت آج اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ کریم اس گھر کے لیے پورے سال کا رزق کھول دے گا۔ پورے سال اس گھر کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس سورت کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگدستی، غربت، قرض یا ہر مرض، ہر چیز سے نجات ملتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دی اور حوض کوثر کی خوشخبری بھی سنائی۔ ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ قرآن کریم کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں ہے، رزق دینے والا اور مسائل حل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غفور و رحیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضۂ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہ کن کی طاقت رکھتا ہے۔ آج 27 رمضان جمعے کے دن آپ کو نہایت قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ آپ کو پھر ایک بار سال کے بعد یہ موقع ملنا ہے، اور اس عمل کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اور آپ سے گزارش یہ ہے، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دے دیا اور آپ اپنا اگلا سال بہتر بنانا چاہتے ہو، تو آج اس عمل کو لازمی پڑھ لے۔ وہ دوست، وہ احباب جن کے کسی کام کے اندر کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوئی، یا وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں، اب جاننے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش یہ ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لو، کیونکہ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، اور آج کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بس آپ نے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ پر بھروسہ کرو تو وہی اللہ کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اور تم ایمان رکھتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے، اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے، ہر عمل تیر بہدف ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور بر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے، ظالم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، 27 رمضان آخری جمعے کے دن اگر کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتائے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، یا باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، میں قرض میں ڈوب رہا ہوں، اللہ والے فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا کا سارا قرض اسی وقت ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ مقروض ہی کیوں نہ ہو۔
اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق ہے، آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 27 رمضان جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کی بعد پڑھ لیں یا نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان کی 27 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت پر چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ آج 27 رمضان آخری جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ رتبہ میں بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت کے ساتھ۔ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کو جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا ہے، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنی بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، تو یہ اسم اعظم ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ اس اسم اعظم یا قہارو کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے کاروبار سے بندش ٹوٹ جائے گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار، نظر بد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو۔ اسی طرح آپ اس یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا قہارو کا خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں، وسعتیں آتی ہیں،
صرف یہ یاد رکھیے گا، آپ نے یا قہار کو 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا قہار سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تندرستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ 11 بار یا قہار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے تمام گناہ، جن گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کے شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، یہ نہیں کہ ہم پر جادو جنات کا سایہ ہوتا ہے، کوئی بندہ ہم پر جادو کرائے، بندش کرائے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ان گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ پھر اس بندے کے لیے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس بندے کی معافی ہو جاتی ہے، پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گا۔ آج آپ نے 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے وظیفے کے اندر تاثیر اور طاقت بھی پانا چاہتے ہیں اور ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو تیسرے نمبر پر اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ جب اس سورت کو بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایسی سورت ہے جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ سورہ کوثر ہے جو کہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس سورت کو اور استغفار کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 27 رمضان آخری جمعے کے دن پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ خلوص دل سے پورے یقین سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ دعا ضرور مانگیے گا، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔